قربانی شعائر اسلام ہے، قربانی اسلام کی علامت ہے، قربانی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہونے والے۔ قربانی آپ کریں گے اپنے آپ کو سیکور کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے، اپنے مال کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہماری جان یا مال کو نقصان ہو، ہم کوئی ایسا معاملہ قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمیں پریشانی ہو۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من وجد سعة ليضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ہم ابھی فی الحال جن دنوں سے گزر رہے ہیں اور جو ماحول اور جو زمانہ چل رہا ہے، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جو بہت بڑی برکتوں والے ہیں، بڑی تقدس اور فضیلت والے دن ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرہ یعنی پہلے 10 دن میں عبادتیں مقبول ہوتی ہیں، اور یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، بڑے مقدس ہیں، کیونکہ ان 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی اور عشرہ ذی الحجہ کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو یہ سورہ یاد ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس میں سورہ فجر نام ہے سورت کا، اور اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مختلف قسمیں قرآن مجید میں کھا رہے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی، چیزوں کی قسمیں کھائی، وقت کی قسم کھائی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میں نے ابھی پڑھی آیت، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، واللیال عشر، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ قسمیں اللہ نے کھائی، فجر کا وقت کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی عظمت ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں حکم ہے، بندوں کو اللہ کا حکم یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ قافلے میں جا رہے ہیں اور کسی بات پر کوئی بات بڑھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ خطاب کی قسم کھائی کہ واللہ وبالخطاب، خطاب کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے والد محترم خطاب کی قسم کھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور عمر کو بلا کر کہا کہ عمر، تم اپنے باپ کی قسم، اپنے باپ داداؤں کی قسم مت کھایا کرو، اگر کوئی موقع آ جائے قسم کھانے کا تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ، باقی کسی کی قسم کھانے کی ہمیں اجازت شرعی مسئلے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لا تحلفوا الا باللہ، کہ مت کھاؤ قسم صرف اللہ کی۔ یہ بندوں کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قسم کھانے کا موقع آ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک، ہمارے دلوں میں عظمت صرف اللہ کی ہے۔ معظم ذات، عظمت والی ذات، تقدس والی ذات، فضیلت والی ذات ہمارے نزدیک صرف اللہ رب العزت ہیں۔ اس لیے اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ ہی کی قسم کھائیں گے، کسی اور کی قسم کھانے کی ہمیں بالکل گنجائش نہیں، اجازت نہیں۔ نہ ماں باپ کی قسمیں ہم کھا سکتے ہیں، نہ اولاد کی قسمیں کھا سکتے ہیں۔
صرف اللہ کی قسم کھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھانے کی ہمیں حکم دیا گیا اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی قسم کے قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ قسمیں اس کی کھائی جاتی ہے جس کی عظمت ہو۔ تو ہمارے نزدیک اللہ کی ذات عظمت والی ہے، تو کیا اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی عظمت ہے؟ تو وہاں جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ہمیں عظمت کی خاطر قسم کھلانے کا حکم ہے، تو عظمت صرف اللہ کی ہے، لیکن اللہ جہاں قسمیں کھا رہے ہیں وہاں ان چیزوں کی افادیت اللہ کو بتانا مقصد ہے۔ اللہ معظم ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا اللہ جو قسمیں کھا رہے ہیں عظمت کو سامنے رکھ کر نہیں کھا رہے بلکہ افادیت کو سامنے رکھ کر کھا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی، اللہ رب العزت کا مقصد یہ قسمیں کھانے سے یہ ہے کہ ان چیزوں کی افادیت، ان کا فائدہ بندوں کو معلوم ہو جائے، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانا پڑتی ہے۔ اللہ کا کون انکار کر رہا ہے؟ اللہ کی سب باتیں سب کو منظور ہے، سب کو ماننا ہے، پھر بھی اللہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کی، ان اوقات کی، ان وقتوں کی افادیت اور فضیلت بندوں کو معلوم ہو جائے۔ اللہ اب جس کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کی فائدے کے ہونے میں، فائدہ مند ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اس کا علمی جواب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، ترمذی شریف جلد اول کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، میرے امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ نبی کی دعا ہے صبح کے وقت کی برکت کے لیے، اور امت پوری کی پوری سوئی ہوئی، 2-3 بجے رات تک سو نہیں رہے، موسم گرم ہے، رات میں نیند نہیں آ رہی، اور دوسرے شیطان کی دم ہمارے ہاتھوں میں تو ہے ہی۔ میرے نوجوان بھائی خاص طور پر راتوں کو نیند نہیں، موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک نضر ابن حارث کافر تھا جو دوسرے ملکوں سے باندیوں کو لاتا تھا جو اچھے گانے گانے والی ہوتی تھی، اور وہ مسلمانوں کے صحابہ کے سامنے ان باندیوں کو پیش کرتا اور کہتا کہ میری باندیوں کے غزل سنو، گانے سنو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنتے ہو جس میں جہاد کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، میرے باندیوں کے گانے سنو۔ وہ صحابہ کو، مسلمانوں کو قرآن سننے سے روکتا تھا اپنے باندیوں کے ذریعے سے۔ ایک نضر بن حارث حضور کے زمانے میں تھا، آج ہمارے پاس ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہتھیلی میں نضر بن حارث موجود ہے، جو مسلمانوں کو، خاص کر کے نوجوان بچوں کو قرآن کریم پڑھنے سے روک رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے سے روک رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے، بلکہ جوانیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ پوری کی پوری امت صبح کے وقت سو رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے یہ بڈی لائن سے لے کے آزاد چوک تک پورا علاقہ سو رہا ہے، کیسے برکت آئے گی؟ پھر بول رہے مولانا دعا کیجئے، برکت نہیں ہے، اتنی پریشانی چڑھ رہی، اتنا کما رہے، اتنا رات دن ایک کر رہے، کچھ نہیں بچ رہا۔ ارے کیسے بچیں گا، کیسے برکت ہوگی جبکہ ہم صبح کے وقت سو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو جو صبح دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ ان میں برکت ڈالتا ہے اور ہم اس برکت سے محروم۔ یاد رکھیے، رزق کی کمی اور رزق میں برکت نہ ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا کہ ہم صبح کے وقت سو رہے، برکت چلی جا رہی ہے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری حدیث جو بچے کو یاد ہے، ہمارے مکتبوں میں، چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے، کاش کہ اس کی حقیقت ہم سمجھ جائیں۔ نوم الصبح یمنع الرزق، سب کو معلوم مشہور حدیث ہے، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق۔ دل میں خیالات آ رہے ہیں، یہ سب گناہ ہو رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، پھر کہاں سے برکت آئے؟ تو بہرحال والفجر ولیال عشر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس فجر کے وقت کی قسم، بڑی وقت میں برکت ہے، اس میں ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، اس میں جو کام کریں گے برکت ہوتی ہے۔ ایسے اللہ نے قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اور مکہ مکرمہ اس بلد امین کی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں،
لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اللہ رب العزت نے سورہ والشمس میں کئی قسمیں کھائی، تو اللہ کے قسمیں کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان وقتوں کی، ان چیزوں کی افادیت بتانا چاہ رہے کہ انجیل میں بڑی فائدہ ہے، زیتون میں بڑا فائدہ ہے، طور سینا پہاڑ کی بڑی عظمت ہے، اور بلد محرم، بلد مکہ مکرمہ کی بڑی عظمت ہے۔ کئی قسمیں جو اللہ نے کھائی، ان وقتوں کی، مقاموں کی، ان چیزوں کی افادیت بتانا اللہ کا مقصد ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتوں کی قسم۔ اب اللہ رب العزت ان 10 راتوں کی قسمیں کھا رہے ہیں، قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان 10 راتوں کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ مقدس دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس کی راتوں میں عبادت کرو، دنوں میں روزے رکھو، بڑے فضیلت والے مقدس اشرا، مقدس مہینہ چل رہا ہے، ان 10 دنوں میں 9 دن ہم روزے رکھنا ہے اور 10ویں دن عید منانا ہے۔ تو 9 دنوں کے روزوں کی اور 10 راتوں کی عبادتوں کی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد جو عرفے کا دن آتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جو آنے والی ہے، جو بدھ کے دن 9 ذی الحجہ ہے، عرفے کا دن ہے، حج کا دن ہے، اس عرفے کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ایک عرفے کا روزہ، 9 تاریخ کا ایک دن کا روزہ، اللہ سے مجھے امید ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والا، ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک دن کے روزے رکھنے کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موسم جیسا ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنا ہے، یہ سوچ کر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو عرفے کا دن کا روزہ رکھنا ہے، باقی 10 دنوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور پھر 10واں دن آئے گا ذی الحجہ، جس میں ہمیں ایک بہت اہم کام کرنا ہے، وہ ہے کام قربانی کا۔ قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ کہنا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت چاہیے، نہ گوشت ان کو پہنچتا ہے، نہ خون ان کو پہنچتا ہے، بلکہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر نہ اللہ کو ہماری قربانیوں کا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن جب تم قربانی کرتے ہو تو تمہارے دل میں جو تقویٰ ہے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت جو پیدا ہو گئی، اللہ کو وہ تقویٰ منظور ہے۔ اور یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوگا، ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے نظروں کے سامنے سے قربانی کریں گے، ایک ماحول بنے گا، گھر کا ماحول بنے گا، قربانی کا ماحول بنے گا، تب جا کر یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ایک جانور کے بال کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں قربانی کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ ایک فضیلت اور بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت، قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وعید بھی ہے، فضیحت بھی ہے۔ یہ بھی کان کھول کر سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو طاقت تھی، استطاعت تھی، جس پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور ناراض ہو رہے ہیں، حضور غصہ ہو رہے ہیں، حضور بیزار ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد کے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ تو ہر اس مسلمان صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، عاقل بالغ مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم کا فی الحال کرنٹ ریٹ کے اعتبار سے وہ مالک، تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے اس کے اوپر اتنا مال آ کر سال نہ بھی گزرے تو واجب ہے۔ آج کے دن اگر 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے یا اس کی رقم کے مطابق اس کے پاس پیسہ ایکسٹرا ہے ضرورت اصلیہ سے زیادہ، یاد رکھیے ہر ایک پر اتنے مال والے پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہ کرے تو حضور ناراض ہو رہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جہاں وعدے ہیں وہاں وعید بھی ہے، جہاں فضیلت ہے وہاں فضیحت بھی ہے، جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی ہیں۔
اب ہمیں چاہیے کہ آنے والے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا اہتمام کرے، جن پر قربانی واجب ہے خاص طور پر اہتمام کرے، قربانی کرنے کی فکر کرے۔ ایک فریضہ ہے، ایک وجوب ہے، ایک واجب ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فی هذه الاضاحی، حضور ہمیں کیا ملے گا ان قربانیوں میں؟ ہم حضور کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ ہے حدیثیں، یہ ہے قرآن۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہا لن ینال اللہ لحومھا، تمہارے جانوروں کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، بلکہ قربانی کرتے وقت جو تقویٰ تھا وہ چاہیے۔ اب میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں، قربانیاں کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے ماحول میں جو چل رہا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم خود ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ورنہ ہماری آنکھوں نے دیکھا قربانیاں کتنی ہوتی تھی، کتنی آرام سے ہوتی تھی، کتنی آسانیوں سے ہوتی تھی، اور کتنی کثرت سے ہوتی تھی۔ اب کچھ سالوں سے یہ پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قربانی شعائر اسلام ہے، قربانی اسلام کی علامت ہے، قربانی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہونے والے۔ قربانی آپ کریں گے اپنے آپ کو سیکور کرتے ہوئے، اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے، اپنے مال کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہماری جان یا مال کو نقصان ہو، ہم کوئی ایسا معاملہ قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ہمیں پریشانی ہو، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اور ہم قربانی کی سنت اور وجوب کو بھی ادا کریں گے، ہم اس سے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس واجب کو بھی اپنی طرف سے دین کا کام سمجھ کر ادا کریں گے، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے جان کو مال کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالتے ہوئے آسانی کے ساتھ، چاہے اس کے لیے رقم زیادہ کیوں نہ خرچ کرنی پڑے، بکرے آپ خریدیے چاہے مہنگے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر اگر ہم پیسہ لگائیں گے اللہ ڈبل ٹربل واپس کرنے والے ہیں۔ اللہ کے دین پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہم جو رقم لگاتے ہیں اللہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ تو پہلی فرصت میں جن پر قربانی واجب ہے اس بات کا اہتمام کرے کہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھے، اپنے جان مال کو نقصان نہ ہونے دے۔ پھر اس کے بعد پہلا قدم ہم اٹھائیں گے بکرے خریدیے چاہے مہنگے کیوں نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، بہت قربانیاں ہیں گھر میں، صاحب نصاب صاحب استطاعت بہت لوگ ہیں، قربانیوں میں کتنے بکرے لائیں گے؟ تو اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھ کر شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ہم بھینس لائیں، ہیلے لائیں، پاڑے لائیں، اس میں 7 حصوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، کوئی بری بات نہیں، شریعت میں جواز ہے۔ یہ گائے اور بھینس کے بدلے میں بھینس اس کا بدل ہے، اسی کی قسم ہے، اور یہ بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہم اپنے گھروں کے سامنے پاڑے لا کر کھڑے کریں، بھینس لا کر کھڑے کریں، ہیلا لا کر کھڑے کریں، اور اس میں 7 حصے دار ہوں، اور فرسٹ کلاس شاندار ہماری قربانیاں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھائے نہیں جاتا، دانت کھل جاتے، مسوڑے کھل جاتے، ہم نے کتنی بھینسیں کھا لیے ہوں گے۔ ہمارے قریشی بھائیوں نے بغیر بتائے انجانے میں کتنی بھینسیں ہمیں کھلا چکے، کتنے ہیلے ہم کھا چکے، تب ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، بس اب یہاں جا کر مسئلے پیدا ہو جاتے کہ نہیں چلتا، نہیں کھایا جاتا، کتنے تو کھاتے ہیں۔ اصل میں سائیکولوجی ہے، کوئی چیز معلوم ہونے کے بعد اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور جب تک وہ چیز معلوم نہیں ہوتی سب چلتا ہے۔ لہٰذا شرعی مسئلے کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنے آپ کو نقصان نہ ہو۔ حضور نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، خود بھی نقصان مت اٹھاؤ، دوسروں کو بھی نقصان مت پہنچاؤ۔ پہلی صورت بکرے لائیں، نہیں لا سکتے تو پاڑے لائیں، بھینس لائیں، ہیلے لائیں، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے اپنی نظروں کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے قربانی ہونا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں اپنے ہاتھ سے قربانی انجام دی، اپنے گھر والوں کو شریک کیا، اپنے اہلیہ کو شریک کیا۔ ایک مرتبہ آپ قربانی کرنے لگے تو جانور کو نیچے گرایا گیا، آپ نے اس کے سینے کے پاس پیر رکھے، اس کو آڑا کیے اور چھری منگائے، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چھری لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ چھری لائی، کہا کہ یہ ذرا مون دکھ رہی، ذرا تیز کر کے لاؤ، دھار کر کے لاؤ۔ واپس دی حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ نے واپس لے کر گئے، اس کو دھار وار کر کے لا کر پھر حضور کو دیے، اور حضور نے اپنے گھر والوں کو بھی قربانی کے عمل میں شریک کیا۔ آج ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی مستورات کو اپنے بچوں کو شریک کریں،
مستورات کہتی ہیں نہیں ہم کو نہیں دیکھا جاتا، ایسے کیسے نہیں دیکھا جاتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذرا بی بی ہاجرہ کو یاد کرو، بولنا ان کو، یہاں ایک بکرے کو ذبح کرنے کے لیے چھری منگا رہے، وہاں شریک رہو، کھڑے رہو، تو نہیں ہم کو نہیں دیکھا جا رہا، گھر کے اندر جا کر رو رہی، چھپ رہی۔ ارے وہ اسماعیل کو کیسے پیش کر دیا تھا ہاجرہ نے، ذرا ہاجرہ کی یاد دلاؤ ہماری مستورات کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم خواب کے ذریعے مجھے ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پیرانا سالی میں بڑھاپے کی اولاد اسماعیل، 7-8 سال کے ننھے منھے بچے، بڑھاپے کا سہارا، اللہ کا حکم ہوا وہ بھی خواب میں کہ ابراہیم نے خواب دیکھا علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کو جا کر بات بتائی، میری اور آپ کی بیوی ہوتی تو کہتی ہے اجی کیا کر رہے، تمہارے کو کچھ بھی خواب نظر آ رہے، تم ذرا اچھی نیند سو، کلمے پڑھ کے سو، کچھ بھی خواب دیکھ رہے۔ نہیں، وہ بی بی ہاجرہ تھی، ایمان والی تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی اور تربیت یافتہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ پورا کر دیجیے۔ اپنے ہاتھ سے نہلایا دھلایا، بچے کو اچھے کپڑے پہنایا، اسکول کالج نہیں بھیج رہی ہو، کوئی پکنک میں نہیں بھیج رہی ہو اپنے بیٹے کو، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے تیار کر کے بھیج رہی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بھیج دی بچے کو تیار کر کے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے جا رہے، ابا نے معاملہ بتا دیا اسماعیل کو، میں ایسا ایسا کرنے کا حکم دے رہا ہے، میرا بیٹا ہوتا تو انگلی چھڑا کے بھاگ جاتا، میرے کو کیا مار رہے، میری کیا گردن کاٹ۔ وہ اسماعیل تھا، وہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی، کس نے بتایا تھا کہ ابا کی اطاعت کرنا ہے؟ چھوٹا سا معصوم ننھا منھا بچہ ہے، اس کو ابا نے حکم بتایا کہ بیٹے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، آپ جو چاہے کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ بیوی کا ایمان ایسا، بیٹے کا ایمان ایسا اور ابا کا ایمان ایسا کہ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چاہیے۔ جا کر چھری پھیر دی ابراہیم نے، فرشتوں کو ترس آیا اور فرشتوں نے دعائیں دی، اے اللہ اس تیرے بندے پر رحم فرما۔ اللہ نے خود کہا کہ ہم نے اسماعیل کو، ابراہیم کو صرف آزمایا تھا اور آزمائش کو ہر پوری کیا ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ آج ہم جانور بھی نہیں کر پا رہے، اپنے آنکھوں کے سامنے قربانی نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیے آنے والی نسلیں ہماری قربانی بھول جائیں گی، قربانی کیا ہوتی ہے ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے حالات کیسے بھی ہو، نازک ہو، ہمیں چاہیے کہ قربانی کا عمل کریں اور اس کے لیے زیادہ پیسے خرچہ کرنے پڑے۔ فارم ہاؤس کو جاتے ہیں 10,000 روپے کرایہ چلے جاتا ہے، اس کا برتھ ڈے کر رہے فارم ہاؤس میں، جمعہ کر رہے فارم ہاؤس میں، ہیپی یونیورسریہ کر رہے فارم ہاؤس میں، جب وہاں پیسے نہیں دکھتے۔ یہاں بکروں کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، بہت پیسے لگ رہے، جانے تو آپ قربانی کرتے ہی، یہ اچھی بات نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کریں۔ اور یاد رکھیے جب 10 ذی الحجہ ہوں گے تو یہ جو میں نے آیت پڑھی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منکم، جو قربانی کرتے وقت جو تقوی ہمارے دل میں آتا ہے وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اب جب ہم نے جانور خرید کے لائے، اس کو کھلائے پلائے، پانی پلائے، اس کو سب گھمائے پھرائے، ہمارے بچے ان سے مانوس ہو گئے، ہم ان کو مانوس ہو گئے، وہ جانور ہم کو دیکھ کے دم ہلانے لگا، ہمارے پاس آنے لگا، ایک محبت ہو گئی ہم کو جانور سے، جانور کو ہم سے۔ اب دل نہیں بولتا ہے قربانی کے دن چھری پھرانے کا، لیکن اللہ کا حکم ہے ہمیں اپنی محبت، جانور کی محبت کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم وہ تقوی، وہ طہارت، کل اللہ نے ہمیں ہماری جان مانگی، ہم اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار، کل اللہ نے مال مانگا، ہم اللہ کے راستے میں مال دینے کو تیار۔ یہ ہے قربانی کے وقت کا جذبہ۔ اب اس جذبے کو ہمیں اپنے اندر سمونا ہے اور یہ ہوگا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے قربانی کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو پوری کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی صحیح ہے۔ ورنہ یاد رکھیے وہ جانور ہمیں کہہ رہا ہوگا قربانی کے دن کہ وہ اللہ کے بندے بہت ہوشیاری کر رہا ہے، اپنے ہاتھ میں چھری لے کے مجھے ذبح کرنے آ رہا ہے۔ ارے میں تو اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، لیکن تیرے ہاتھ میں یہ چھری مجھے ذبح کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، کیونکہ میں تو اللہ کے نام پہ مر رہا ہوں، تو اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تجھے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا نہیں ہو رہی ہے، کیا مجھے قربان کرے گا؟ تجھے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں مل رہا، مجھے تجھے ذبح کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔
تو احکام اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، مجھے تجھے ذبح کرنے میں کوئی حرج۔ جانور جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے، میں اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہوں، تو بھی اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تقویٰ، یہ محبت اللہ کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں۔ حالات چل رہے ہیں، قربانیوں کے مسائل ہیں، جانوروں کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل سے ہمیں بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک پریشانی ہماری قربانیوں میں ہو رہی ہے، قربانیاں کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور دوسری پریشانی ہمارے مدارس اسلامیہ کو بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، یہاں سے ایمان کی بجلی سپلائی کی جاتی ہے، یہاں سے عالم اور حافظ بنا کر امت کی خدمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ حکومت کی نظر ان مدارس پر بھی ہے کہ جو چمڑوں کی شکل میں، بڑے جانوروں کی چمڑوں کی شکل میں جو امداد ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ جامعہ اسلامیہ کا محتاج تعارف نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ آپ کے گھروں میں جو بھی بکروں کی قربانیاں ہو رہی ہیں، آپ اپنے ذریعے سے یا اپنے فرزندوں کے ذریعے سے جامعہ اسلامیہ کا جامع مسجد میں چمڑے پہنچا کر جامعہ کی مدد کریں، اور جو سینٹر آپ کو بتائے جائیں گے ان سینٹروں میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے فرزندوں کے ذریعے سے وہاں چمڑا پہنچا کر جامعہ کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنے کی آسانیاں پیدا فرمائیں، قربانیوں کو اللہ آسان فرمائے، دین شاعر پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔